الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين صدق اللہ العظیم۔ قابل ست تکریم میرے ایمانی بھائیوں، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے ہم سب کو ایمان جیسی عظیم دولت سے نوازا ہے۔ اللہ رب العزت کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا۔ اس مذہب اسلام کی حقانیت ہر کسی کے سامنے واضح اور ظاہر ہے، لیکن روز اول سے جب کبھی بھی اسلام کی دعوت دی گئی، اللہ اور اس کے رسول کی پہچان کروائی گئی، ہر زمانے میں آنے والے انبیاء علیہم السلام نے ایک اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دی، تو ہر زمانے کا یہ دستور رہا ہے کہ لوگ انبیاء علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کی مخالفت کرنے لگے، ان کو تکلیفیں اور اذیتیں دینے لگے، اور باوجود اللہ رب العزت کی توحید کے واضح ہو جانے کے ان انبیاء اور مسلمانوں کی مخالفت کرتے رہے۔ اور یہی طریقہ امام الانبیاء تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے ساتھ برتا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، سینکڑوں بتوں کی پرستش چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دی، تو تمام کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی۔ چند لوگ تھے جنہوں نے آپ کی ابتداءً دعوت کو قبول کیا، اور سب سے پہلے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی تو آپ کی مخالفت کرنے والا کوئی اور نہیں، آپ کا چچا ہی تھا۔ بہرحال ہر زمانے میں یہ دستور رہا، لیکن انبیاء علیہ السلام نے اپنی دعوت سے رخ نہیں موڑا اور ہمیشہ ثبات قدمی کے ساتھ اسلام کی دعوت دیتے رہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی محنتوں کے ذریعے یہ علم دکھلایا کہ آج عرب سے اور مکۃ المکرمہ اور مدینہ المنورہ سے سینکڑوں میل دور ہم موجود ہیں، لیکن اللہ کے فضل سے ہم اللہ کے نام لیوا ہیں۔ یہ ان کی محنتوں اور ان کی جد و جہد کا نتیجہ تھا۔ لیکن ان کے بعد بھی صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کرام، بزرگان دین، سلسلہ بر سلسلہ جتنے لوگ آئے، ہر اس شخص کی جس نے اسلام کی دعوت دی، ہر زمانے میں مخالفت کرتے رہے لوگ۔ اور آج ہمارے زمانے میں بھی واضح ہے کہ آج پوری دنیا میں نشانہ بنایا جاتا ہے تو وہ صرف مسلمانوں کو بنایا جاتا ہے۔ یہ مذہب اسلام کی حقانیت اور سچائی کی دلیل ہے۔ تو محترم دوستو، اسلام کی مخالفت کرنے والے تو ہر زمانے میں رہے ہیں، اور اس کے سچائی کے واضح ہو جانے کے باوجود اس کو جھٹلانے والے ہر زمانے میں رہے ہیں، لیکن ہمیں اس وقت کیا کرنا ہوگا؟ تو اس کے لیے ہمیں صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین کے طرز عمل کو اپنانا ہوگا۔ انبیاء علیہ السلام نے اس موقع سے کیا طریقہ اپنایا تھا، اس طریقے کو ہمیں اپنانا ہوگا۔ ورنہ انبیاء علیہ السلام سے بھی لوگوں نے کہا کہ ہم تم کو اپنے ملک سے، اپنے شہر سے نکال دیں گے، یا تو آپ ہمارا ملک چھوڑ کر نکل جائیے یا تو ہمارے دین میں لوٹ جائیے۔
لیکن انبیاء علیہ السلام نے ثبات قدمی کے ساتھ جم کر اللہ کی توحید کی دعوت دی۔ تو محترم دوستو، ہمارے زمانے میں بھی ہم لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بھی یہی برتاؤ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یا تو آپ ہمارا دھرم اور ہمارا مذہب اپنا لو یا تو آپ ہمارے ملک سے نکل جائیے۔ لیکن دوستو، تاریخ گواہ ہے، ہر زمانے میں لوگوں نے مسلمانوں کو اپنے ملک سے نکالنے کی کوشش کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ان دشمنان اسلام کو دربدر کر دیا اور مسلمانوں کو اس ملک میں ٹھہرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ قدرت دی۔ یہ کیوں ہوا؟ سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ ان مسلمانوں کا اللہ رب العزت سے تعلق قوی اور مضبوط تھا۔ اس لیے سب سے پہلا کام ہمیں اس وقت یہ کرنا ہوگا کہ ہم اپنے رب سے تعلق مضبوط سے مضبوط بنائیں۔ اب ہم اپنے رب سے تعلق بنانے کے لیے کیا کریں گے؟ تو سب سے پہلے ہماری زندگی کے جتنے سال گزرے ہیں، ان سالوں میں ہم سے جو کچھ لغزشیں، جو کچھ گناہ اور جو کچھ ہماری غلطیاں ہوئی، سب سے پہلے ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کے توبہ اور استغفار کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اللہ سے معافی مانگ کر اللہ کو راضی کر لیں۔ محترم دوستو، اسباب کی دنیا میں ہم تمام اسباب کو اپنائیں گے، احتجاجات بھی ہوں گے اور ہم اپنی ہر ممکن کوشش کریں گے، لیکن ہماری کوششیں اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک کہ میرا رب مجھ سے راضی نہ ہو جائے۔ اگر اللہ رب العزت ہم سے ناراض ہے، ہم لاکھ کوشش کر لیں، ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کامیابی کے لیے واحد راستہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنے رب کو راضی کر لیں، اور اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے ہم اپنے پچھلے گناہوں، پچھلی لغزشوں اور غلطیوں پر معافی مانگے، توبہ اور استغفار کریں۔ محترم دوستو، امام الانبیاء تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو گناہوں سے بالکل پاک اور معصوم شخصیت تھی، لیکن دن میں 70 یا 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ ہم تو گنہگار ہیں، دن بھر میں نہ جانے ہم سے کتنے گناہ ہوتے ہیں۔ جب امام الانبیاء ہو کر وہ دن میں 70 مرتبہ 100 مرتبہ اللہ کے در پر معافی مانگتے ہو تو ہم تو اس سے زیادہ محتاج ہیں۔ اس لیے ہر وقت ہماری زبان پر توبہ و استغفار ہو، اپنے گناہوں کی معافی ہو۔ گناہوں کی معافی کے لیے سب سے پہلے اپنی گزری ہوئی زندگی پر ندامت۔ گناہوں کی معافی کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ ہم نے جو پچھلے گناہ کیے ہیں اس پر ندامت اور افسوس ہو۔ ایسا نہیں کہ ہم نے گناہ کیا تو اس پہ کیا حرج ہے، معافی بھی مانگ لیتے ہیں۔ محترم دوستو، اس سے توبہ مکمل نہیں ہوتی۔ توبہ کے مکمل ہونے کے لیے پہلے ہم اپنے پچھلے گناہوں کے اوپر ندامت اور افسوس کریں۔ دوسرے نمبر پر اسی وقت فی الحال ہم ان تمام گناہوں کو چھوڑ دینے کا پختہ عزم کر لیں کہ آج سے میں پوری طرح کوشش کروں گا کہ اللہ رب العزت کی ایک بھی نافرمانی میری ذات سے سرزد نہیں ہوگی۔ اور توبہ کو مکمل کرنے کے لیے تیسری چیز یہ ہے کہ آئندہ ہمیشہ کے لیے اللہ رب العزت کی چھوٹی سی بھی نافرمانی سے بچنے کی کوشش کریں۔ محترم دوستو، یہ تینوں چیزیں اس لیے ہیں۔ دوسرے نمبر پر میں نے جو چیز بتائی کہ ہم گناہوں کے چھوڑنے کا پختہ عزم کر لیں، لیکن باوجود بار بار توبہ کرنے اور باوجود گناہوں کے چھوڑنے کا عزم کر لینے کے ہم سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آئندہ اگر ہم سے کوئی گناہ ہو بھی جائے، ہم فوراً اللہ سے معافی مانگیں گے اور ہر ممکن کوشش کریں گے کہ مجھ سے گناہ سرزد نہ ہو۔ ہم ایسا کوئی راستہ ہرگز اختیار نہیں کریں گے جس سے اللہ رب العزت کی نافرمانی ہوتی ہو۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کریں اور مایوس نہ ہو۔ اللہ رب العزت کی رحمت بہت وسیع ہے، بہت وسیع ہے۔ ہم چاہے جتنے گناہ کر چکے ہو، ہماری زندگی کے 50 60 سال 70 سال گزر گئے، لیکن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایک بار سچے دل سے اگر ہم معافی مانگیں گے، اللہ رب العزت اسے معاف کر دیتا ہے۔
ارے گناہ کرتے کرتے پوری دنیا کو بھر دیا جاوے اور گناہوں کی تعداد آسمانوں تک پہنچ جائے، پھر بھی اگر ایک مرتبہ اللہ کے دربار میں سچے دل سے معافی مانگی جائے، اللہ رب العزت کی رحمت اس قدر وسیع ہے کہ اللہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ اتنا ہی نہیں، صرف معاف نہیں کرتا بلکہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کرنے والے سے اللہ رب العزت بے حد خوش ہوتا ہے۔ دنیا کے مالداروں کا حال تو یہ ہے کہ ان کے سامنے اگر کسی چیز کا سوال کیا جائے تو 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ وہ دے دیں گے، جب بار بار جاتے ہیں تو وہ بھی آستینے چڑھا لیتے ہیں یا بہانہ بنا دیتے ہیں، لیکن میرا رب تو انتظار کرتا ہے کہ میرا بندہ معافی مانگے اور میں اسے معاف کر دوں۔ موت کی آخری گھڑی تک اللہ رب العزت انتظار کرتا ہے اور بہانہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر معاف کر دیتا ہے۔ فارسی کا مقولہ ہے، رحمت حق بہانہ میں جوید بہانہ میں جوید۔ اللہ رب العزت کی رحمت بہانہ تلاش کرتی ہے، زیادتی کو نہیں دیکھتی کہ میرے بندے نے کتنی نیکیاں کی، کتنے عبادات کی، اس کو اللہ رب العزت نہیں دیکھتے بلکہ بہانہ تلاش کر کر کے اسے معاف کر دیتے ہیں۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلی چیز ہم اس بات کو اپنائیں کہ اپنے رب کو راضی کر لے، توبہ اور استغفار کرے۔ دوسرے نمبر پر ہم اپنی عبادات کا جائزہ لیں، کہ میرے رب نے جن احکام کا مجھے پابند بنایا ہے، کیا مجھ سے وہ سارے اعمال میرے یہ سارے اعمال پورے ہو رہے ہیں یا نہیں۔ جو چیزیں اللہ رب العزت نے ہم پر فرض اور واجب کر دی ہے، ان کا بجا لانا لازم اور ضروری ہے، اس میں کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ اس لیے ہم اپنی عبادت کا جائزہ لیں کہ میرے رب نے مجھ پر 5 وقت کی نماز فرض کی ہے، کیا روزانہ میری 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا ہو رہی یا نہیں۔ محترم دوستو، نماز ایسی چیز ہے جس سے بڑی بڑی وبائیں، بڑی بڑی تکالیف دور ہو جاتی ہے، لیکن افسوس کا مقام ہے آج ہمارے معاشرے میں بہت مشکل سے، اگر ہم بہت زیادتی اور احتیاط سے کہیں تو بھی مشکل سے 3% لوگ مسلمان ملتے ہیں جو نماز کے پابند ہے۔ عزیزان گرامی، اگر میرے رب سے میرا تعلق نہ ہو تو پھر میرے لیے مدد کیسے آ سکتی ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا تعلق اللہ رب العزت سے ایسا تھا، 2 رکعت نماز پڑھتے مسائل حل ہو جاتے تھے۔ ہماری نماز کا کیا حال ہے؟ ہم دن بھر دنیا کے پیچھے محنت کرتے ہیں، لیکن ذرا سوچے تو صحیح کہ میرے رب نے مجھے دنیا میں کس مقصد کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ رب العزت تو قرآن کریم میں فرماتا ہے، میں نے جناتوں اور انسانوں کو محض عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اس کے باوجود عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اس کے باوجود ہمیں دنیاوی ساری ضرورتوں کو پورا کرنے کی اجازت دی۔ یہ صرف ہماری ضرورتیں ہیں، لیکن اصل مقصد تو اللہ رب العزت کی عبادت ہے۔ لیکن ہمارا حال یہ ہو گیا کہ ہم نے مقصد کو چھوڑ دیا اور اپنی ضروریات میں ایسے لگے کہ نہ نماز کا خیال رہا، نہ اپنی مالیات کے ادائیگی کا لحاظ رہا، نہ زکوٰۃ و صدقات کا کوئی خیال رہا، نہ ہمارے معاشرے میں لوگوں کے ساتھ کس طرح ملنا جلنا، لوگوں کے حقوق کیا ہے، ان ساری باتوں کو ہم نے بھلا دیا۔ محترم دوستو، اس لیے بہت اہم ہے کہ ہم اپنے عبادات کا جائزہ لیں۔ کوئی بھی چیز ہو، بدنی عبادت کے لحاظ سے ہماری نماز ادا ہو رہی یا نہیں، ہماری زکوٰۃ اگر باقی ہے ہم فی الفور ادا کرنے کی کوشش کریں، صدقات واجبہ اگر ہمارے باقی ہے ہم فوراً اس کو ادا کرنے والے بنیں۔ ہمارے صدقات اور زکوٰۃ سے مال کم نہیں ہوتا، مال گھٹتا نہیں بلکہ مال بڑھتا ہے۔ ہم اگر 1,00,000 روپیہ بھی کما لیں لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے اس میں برکت نہ ہو تو ہمارے لیے 1,000 روپے کا بھی کام تمام نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر ہم 1,000 روپیہ ہی کمائیں گے، اللہ کی اطاعت کے ساتھ گزاریں گے، اللہ رب العزت اس 1,000 میں بھی ایسی برکتیں دیں گے کہ ہماری 1,00,000 کی ضروریات بھی اس میں پوری ہو جائے گی۔ اس لیے ہم اپنی عبادات کا جائزہ لیں۔ تیسرے نمبر پر ہم اپنے معاملات کا جائزہ لیں۔ معاملات سے میری لین دین کیسی ہے، لوگوں کے ساتھ میرا لینا دینا کیسا ہے، کسی پر میرے ذریعے سے کسی پر ظلم تو نہیں ہو رہا، اس بات کا پورا خیال رکھیں۔ اگر میں تاجر ہوں، میرے گراہکوں کے ساتھ میری دکان پر آنے والے لوگوں کے ساتھ میری جانب سے کوئی ظلم و ستم تو نہیں ہو رہا، اس بات کا پورا لحاظ رکھیں۔ اگر میری طرف سے کوئی مالیات میں کمی ہو رہی ہے، کل کو اس کا بدلہ دینا پڑے گا،
اور وہ قیامت میں ہرگز معاف نہیں ہو سکتا۔ یہ حقوق العباد ہے، بندوں کے حقوق ہے۔ اللہ رب العزت اپنے تمام حقوق تو معاف کر سکتا ہے، لیکن رب خود فرماتا ہے بندے کے حقوق میں اس وقت تک معاف نہیں کروں گا جب تک کہ وہ بندہ خود معاف نہ کر دے۔ اور قیامت میں کوئی بھی بندہ ہو، چاہے سگا باپ ہو، سگا بھائی ہو، وہ بھی ہمیں قیامت میں معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے موت سے پہلے ہمیں اپنے معاملات کی درستگی بہت ضروری ہے۔ ہمارے ذریعے سے مالی حیثیت سے کسی پر کوئی کسی طرح کا ایک روپیے بھی ناجائز ہماری مالیات میں نہ آئے، ایک روپیے کے بقدر بھی ہماری طرف سے کسی پر ظلم و ستم نہ ہو۔ میں اگر تاجر ہوں، میری دکان پر کام کرنے والے صاحب کو میں پوری تنخواہ دیتا ہوں یا نہیں؟ ایسا تو نہیں ہے کم تنخواہ پر زیادہ کام کروا رہا ہوں۔ میں اگر زراعت کر رہا ہوں، کھیتی باڑی کر رہا ہوں، ایسا تو نہیں کہ میں اپنے کھیت میں کام کرنے والے شخص سے کام دگنا لیتا ہوں اور اسے مزدوری کم دیتا ہوں۔ اگر یہ حالت ہے تو ہمیں اس بات کی درستگی کی بہت ضرورت ہے، اس لیے ہم اپنے معاملات کا بھی خوب جائزہ لیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم اسلامی معاشرے میں رہ کر اپنی شکل و صورت، اپنی حیات، پوری طرح اپنا مزاج اسلامی مزاج بنائیں۔ محترم دوستو، بہت افسوس کے ساتھ کہنے کی بات ہے، آج ہماری شکل و صورت، ہمارا حلیہ اور ہمارا پورا معاشرہ ایسا ہو گیا کہ دیکھ کر پتہ تک نہیں چلتا کہ ہم مسلمان ہیں۔ لوگوں کو پہچاننا مشکل ہو گیا۔ میں بہت معذرت کے ساتھ کہوں گا، ہمارے خصوصاً نوجوان بھائیوں سے کہوں گا کہ خدا را اپنی شکل و صورت، اپنی حیات اور اپنا مزاج اسلامی بنائیں۔ اسلامی مزاج اور اسلامی شکل و صورت میں وہ رعب و دبدبا ہے کہ باطل کی 50% طاقت کو توڑنا صرف اسلامی حلیے کے ذریعے انشاءاللہ کافی ہے۔ اس لیے دوستو، بہت معذرت کے ساتھ عرض کروں گا، آپ خود جائزہ لیں۔ اگر ہم اپنے مسلم معاشرے میں جائزہ لیتے ہیں تو علماء اور حفاظ کے علاوہ بہت کم گنے چنے لوگ ملتے ہیں جن کے چہرے پر داڑھی، جسم پر لباس، اسلامی لباس، چہرے پر، سر پر ٹوپی یا امامہ ہو۔ بہت کم لوگ ملتے ہیں، اور وہ بہت کم ملتے ہیں وہ بھی اللہ رب العزت کے فضل سے دعوت و تبلیغ کی برکت سے کچھ افراد مل جاتے ہیں۔ محترم دوستو، کیا داڑھی کی سنت صرف علماء اور حفاظ کے لیے تھی؟ کیا اسلامی لباس میرے رسول نے صرف علماء اور حفاظ کو دیا تھا؟ یہ تو اسلامی لباس مسلمانوں کا ہے، ہر مسلمان کا فریضہ ہے۔ اور داڑھی ایسی سنت ہے جس کو تمام انبیاء نے اپنایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید سے اس کا حکم دیا ہے، اور داڑھی کٹوانے اور منڈوانے والوں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ موڑا ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں، سیر میں واقعات ملتے ہیں، اللہ کے رسول نے ایسے شخص سے منہ موڑا اور نفرت کی ہے۔ میرے دوستو، اگر ہم اسی حالت میں روز قیامت میں جائیں گے، اللہ کے رسول کے سامنے کیسے کھڑے ہوں گے؟ اس لیے خدا را اپنی چند دنوں کی خواہشات کو توڑ کر، دنیا کی مختصر سی زندگی میں اپنے نفس پر قدم رکھ کر اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اس لیے یہ چند باتیں حالات کے پیش نظر میں نے پیش کر دی۔ توبہ و استغفار کریں، عبادات کا جائزہ لیں، معاملات کا جائزہ لیں، اور اپنی شکل و صورت، پورا حلیہ اور اپنا مزاج اسلامی مزاج بنائیں۔ اللہ رب العزت ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔ سنتوں سے فارغ ہو جائے۔